گو کہ سعودیوں نے جمال خاشقجی کا قتل چھپانے اور محمد بن سلمان کو بری الذمہ قرار دینے کی بھرپور کوشش کی، مگر جمال کی کلائی پر ایپل کی گھڑی نے اپنا کام کر کے دکھایا، جس نے ان کے اوپر ہونے والے تشدد اور ان کے المناک قتل کے واقعوں کو ریکارڈ کر کے سعودی قونصلیٹ سے باہر منتقل کیا اور ولی عہد کی درندگی تشت ازبام ہو گئی۔ خاشقجی 2 اکتوبر کو اپنی شادی کے قانونی مراحل طے کرنے کے لیے استنبول میں واقع سعودی قونصلیٹ میں داخل ہوئے اور طے شدہ منصوبے کے تحت ریاض سے آتے ہوئے 15 جلاد انہیں قتل کرنے کے بعد واپس سعودی عرب چلے گئے۔ ادھر ترک اخبار سبا نے فاش کیا کہ ترک اہلکاروں نے جمال خاشقجی پر ہونے والے تشدد اور ان کے ہولناک قتل کا ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کیا ہے، اور رائٹرز نے فاش کیا کہ ان کو ایک صوتی فائل ملی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاشقجی کو سعودی قونصلیٹ میں مارا گیا۔ خاشقجی نے اپنا موبائل سیٹ قونصلیٹ میں داخل ہونے سے قبل اپنی منگیتر کے سپرد کیا تھا، اور ایپل گھڑی نے جو کچھ ریکارڈ کیا تھا وہ ان کے موبائل سیٹ میں بھی ریکارڈ ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ خاشقجی پر ہونے والے تشدد کا صوتی ریکارڈ ہے کہاں، اور یہ اہم دستاویز ابھی تک فاش کیوں نہیں ہو رہی، جبکہ اگر فاش ہو جائے تو اس قتل میں سعودی ولی عہد کا کردار عیاں ہو جائے گا۔ خاشقجی کے قتل کا اعتراف سعودی ولی عہد کو بے قصور ٹھہرانا بنی سعود کے حکمران 18 دن آئیں بائیں شائیں کرنے کے بعد بالآخر قتل کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے اور 18 افراد کو مجرم قرار دے کر ان کی گرفتاری کا اعلان بھی کیا۔ سعودی حکمران کہتے رہے کہ جمال خاشقجی سعودی قونصلیٹ میں داخل ہی نہیں ہوئے، پھر کہا کہ آئے تھے لیکن چلے گئے، پھر کہا کہ اس کو قونصلیٹ میں قتل نہیں کیا گیا۔ سعودی اٹارنی جنرل سعودی بن عبداللہ نے اپنے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ خاشقجی قونصلیٹ کے اندر کچھ افراد سے جھگڑ پڑے تھے جس کے نتیجے میں وہ مارے گئے ہیں، حالانکہ ہمارے کچھ افراد خاشقجی کے ساتھ ان کی ریاض واپسی کے سلسلہ میں ان سے بات چیت کرنے استنبول گئے تھے۔ سلمان بن عبدالعزیز نے خاشقجی کے قتل کی تصدیق ہونے کے بعد کچھ افراد کو قربانی کے بکروں کا تعین کر کے انہیں پہلے مرحلے میں ملازمت سے برخاست کیا، جن میں سعودی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ اور دربار سعودی کے مشیر اعلیٰ سعود القحطانی سمیت سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے 18 افراد شامل ہیں۔ دریں اثنا سعودی ذرائع نے فاش کیا ہے کہ سعود القحطانی 9 اکتوبر سے اپنے دفتر سے غیر حاضر ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ان کا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ القحطانی خاشقجی کا شدید دشمن تھا اور قاتلوں میں سے بھی 2 افراد القحطانی کے خاص افراد میں سے ہیں۔ علاوہ ازیں القحطانی اس سے قبل جعلی پاسپورٹ لے کر اکتوبر کے آغاز میں ترکی کے دورے پر بھی گئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے العسیری کی برخاستگی کی خبر شائع ہونے سے قبل پیشگوئی کی تھی کہ سعودی بادشاہ کی نجات کے لیے العسیری کو اس کے قتل کا ذمہ دار یا قصوروار ٹھہرا کر قربانی کا بکرا بنائیں گے۔ ادھر سعودی بادشاہ نے ایک پرمعنی اقدام کے ضمن میں سعودی انٹیلیجنس کی اصلاح کے لیے محمد بن سلمان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ سعودی اٹارنی جنرل کا بیان ایک روش پیغام کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ کچھ خودسر افراد نے جمال خاشقجی کے قتل کا منصوبہ بنایا اور سعودی حکومت کا اس حوالے سے کوئی قصور نہیں تھا۔ گو کہ یہ منظرنامہ حقائق نیز ترک ذرائع کے موقف سے متصادم ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے کا رد عمل سعودی اٹارنی جنرل کے بیان اور جمال خاشقجی کے قتل کے اعتراف کے بعد اقوام متحدہ کی غیر قانونی پھانسیوں اور سزاؤں کے ادارے کے خصوصی رپورٹر نے سعودی عرب کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ دنیا کی کسی بھی حکومت کو سعودی اعتراف قبول نہیں کرنا چاہیے، نیز کسی بھی حکومت کو سعودی حکومت کی وضاحت اور اس کی طرف سے تحقیقات کا اعلان تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس بین الاقوامی ادارے نے معتبر، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ خاشقجی کے قاتل اور اس کی عجیب دہشت گردانہ کارروائی کے ماسٹر مائنڈ کا سراغ لگایا جا سکے۔ لگتا ہے کہ اس بین الاقوامی ادارے کو بھی ماسٹر مائنڈ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ادھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی فوری، آزاد، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایک ہفتہ قبل بھی بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں
ایمنسٹی انٹرنیشنل، رپورٹرز اور صحافیوں کی حمایتی کمیٹی نے اپنے بیان میں اقوام متحدہ سے سعودی صحافی کے لاپتہ ہونے کے سلسلے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گرائم نے کہا تھا کہ محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار اعتراف کیا کہ سعودی ولی عہد نے گزشتہ سال لبنانی وزیر اعظم سعد الحریری کو بھی اغوا کیا تھا۔ گراہم نے اپنے انٹرویو میں سعودی ولی عہد کی تبدیلی کی فوری ضرورت پر زور دیا اور جمال خاشقجی کے قتل اور الحریری کے اغوا میں ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ عجب یہ ہے کہ ایم بی ایس نے گزشتہ سال 4 نومبر کو ایک خود مختار ملک کے وزیر اعظم کو اغوا کیا تھا اور اس نے فرانسیسی صدر کی وساطت سے نجات پائی تھی، اور ابھی اس حماقت کو سال بھی پورا ہونے میں 1 مہینہ اور 2 دن باقی تھے کہ ایم بی ایس نے اس بار ترکی کی سرزمین پر دوسری بڑی اور رسوا کن حماقت کا ارتکاب کیا اور آل سعود پر تنقید کرنے والے مشہور صحافی کو قتل کیا، اور اس واردات نے دنیا بھر کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ جمال خاشقجی کو بنی سعود نے قتل کیا ہے تو ریاض کو سخت سزا دیں گے، لیکن اب جبکہ سعودیوں نے باقاعدہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ خاشقجی سعودی قونصلیٹ کے اندر ایک جھگڑے کے دوران مارے گئے تھے، تو جناب ٹرمپ کی زبان بالکل بند ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ تک بھی کہا ہے کہ یہ سب کچھ خود سر لوگوں کا کام ہے، اور نہ سزا کے حوالے سے کوئی بات سامنے آ رہی ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کے لیے سینہ گریبان چاک کیا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خود سر لوگ کسی ملک کے قونصلیٹ میں کیوں کر آ سکتے ہیں اور پھر اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے باہر کیوں کر نکلتے ہیں، اور ترکی کی پولیس کو کیوں خبر نہیں دی جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دن قبل ٹرمپ نے بادشاہ سلمان کے ساتھ بات چیت کے بعد جب ٹرمپ نے جمال خاشقجی کا قتل سرکش اور خود سر افراد کے سر تھونپ دیا تو گویا اس وقت دنیا والوں کو اس بات کا ادراک کر لینا چاہیے کہ سودا ہو چکا ہے، اور اب جبکہ سعودی سرکار نے باضابطہ طور پر اس قتل کا اعتراف کیا ہے اور غالباً متفقہ منظر نامے کی روح سے بن سلمان اور بنی سعود کی حکومت کو اس الزام سے بری قرار دیا گیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جانبدارانہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کی وضاحت قابل قبول ہے اور خود بھی اب اس سلسلے میں امریکی کانگریس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح امریکی حکومت کے پاس سعودیوں کی بلیک میلنگ کے بہت سے راز موجود ہیں، اسی طرح بنی سعود کے پاس کم از کم ٹرمپ کی بلیک میلنگ کے راز کم نہیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بنی سعود نے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کو کافی بڑا فنڈ مہیا کیا ہے، اور اگر فریقین راز افشا کرنے پر اتر آئیں تو اگر بنی سعود کی رہی صحیح عزت نیلام ہوگی تو ٹرمپ کی رہی صحیح عزت بھی نہیں بچ سکے گی۔ ٹرمپ نے ابتدائی رد عمل میں دھمکیاں دی، لیکن بعد ازاں ان کے کام موقف میں نرمی ہی نہیں آئی، بلکہ بنی سعود کی حمایت میں ان کا موقف بالکل ہی بدل گیا، جس سے اس شبے کو تقویت ملی کہ بنی سعود کو بے قصور ٹھہرانے کا منظرنامہ ہی شاید امریکہ نے تیار کیا ہے اور امریکہ ہی اس کے نفاذ کی قیادت کر رہا ہے، جس کا مقصد کچھ خفیہ لین دین کی رازداری اور 460 ارب ڈالر کے اسلحے کے سودے کو بچانا ہے۔ اب البتہ عالمی رائے عامہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جمال خاشقجی کے المناک قتل کے سلسلے میں امریکی صدر جناب ٹرمپ کا کردار بنی سعود کے ایک ادنا خاک روب سا ہے، جو جمال خاشقجی کے خون کو بھی اور بنی سعود کے جرائم کے اثرات کو بھی صاف کرنے پر مامور ہے۔ 460 ارب ڈالر کے سودے کو پابندیوں سے دور رکھا جا سکے اور مزید بلیک میلنگ کی راہ ہموار کی جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک دنیا عدل کے مفہوم کو نہ سمجھے گی اور اس کے نفاذ کے لیے عالمی سطح پر عالمی اقدام نہ کیا جائے گا۔